رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 8۔ لیسن نمبر 5، 6 اور 7 میں ہم نے پہلی تختی کو سمجھا تھا قاعدے کی، اور ہم نے یہ چیز جانی کہ کون سے مخارج ایک جیسے ہیں یا کن میں لہن جلی کا خدشہ ہوتا ہے۔ آج جو ہم سبق شروع کرنے والے ہیں اس میں ہم تختی نمبر 1 کے بارے میں اہم باتوں کو جانیں گے اور حرکات کی تختی کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کے اینڈ پر ہم پریکٹس ایکسرسائز دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم نماز کے ذریعے بھی اس بات کی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ رہی ہے جو آپ نے پہلی تختی پڑھی ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں، جو آپ کے کام آئی اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے موٹے حروف۔ یہ تختی کے وہ حروف ہیں جن کو آپ نے جہاں بھی قرآن میں آئیں گے موٹے پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی حروف موٹے لکھے گئے ہیں یہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، جس سے کہ خ، ر، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے حروف موٹے ہیں، انہیں قرآن پاک میں موٹے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی وہ حروف ہیں جو آپ کے تھروٹ، حلق جو آپ کا گلا ہے ادھر سے نکلتے ہیں۔ حلق کے اوپر والے حصے سے خ اور غین یہ لفظ نکلتے ہیں، اور درمیانی حصے سے عین، ح، اور چسٹ ایریا سے آپ کے حمزہ اور ہا یہ۔ اس کے بعد ملتے جلتے حروف ہیں، ایک جیسے حروف یعنی کہ ایسے حروف جن کی آواز اکثر مل جاتی ہے، ان کی آواز اکثر ہم لہن جلی میں ایک جیسی کر دیتے ہیں، جیسا کہ سا کو سین پڑھ دینا، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ، تو سا، سین، صاد، ان آوازوں کو اکثر ہم ملا دیتے ہیں، ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، تو ان میں آپ نے فرق دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ذال، زا، ان کی آوازوں میں بھی آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ فرق نہیں رکھتے اور ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ذال بہت نرمی سے پڑھا جائے گا اور زا جو ہے اس میں تھوڑی سیٹی کی آواز ہے، اور تو اکثر لوگ جو ہیں اس کو ذال کو زا اور زا کو ذال پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لہن جلی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اگلا ہے واد، وا، ٹھیک ہے، تو ان دونوں حروف میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے آپ نے، ان میں لہن جلی آپ نے نہیں کرنی۔ عین اور حمزہ اس طرح سے نکلتی ہے، تو جیسے کہ اعوذ میں ہم لوگ آ اور عین دونوں کی آوازوں کو ملا لیتے ہیں، ایسے پڑھ دیتے ہیں اعوذ، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، عین کی آواز آئے گی یہاں پر اعو، آ حمزہ کی آواز ہے اور عو جو ہے وہ عین کی آواز، اعوذ پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے عین اور حمزہ کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ اس کے بعد ہا اور ہا، جیسے الحمد اور الحمد پڑھنا، دونوں میں فرق ہے، تو الحمد میں ہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الحمد نہیں پڑھنا، تو اس لیے آپ نے اس میں فرق رکھنا ہے ہا اور ہا میں۔ اس کے بعد قاف اور کاف، ایک قاف جو ہے 2 نقطوں والا وہ موٹا پڑھا جائے گا اور کاف ڈنڈے والا وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تا اور تو، اس میں بھی بہت سے لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، تا کو توا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور توا کو تا پڑھ دیتے ہیں، جیسے کہ صراط الذین ہے تو اس کو اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں صراط الذین، تو ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے اور آپ نے ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ پہلی تختی کے بارے میں کچھ اہم باتیں تھیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم اپنی دوسری تختی کو دیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں حرکت۔ حرکات کے بارے میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس تختی میں۔ تو حرکت کیا ہے؟ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ زبر زیر پیش آ جائے تو اسے حرکت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو ہم جانتے ہیں کہ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے اور پیش اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو زبر زیر پیش جو ہیں وہ کہلاتی ہیں حرکت۔ حرکت کو کبھی لمبا نہیں پڑھتے، اور دوسرا کہ حرکت کو کبھی جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھتے، جیسا کہ مثال کے طور پر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، اس طرح سے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، نہ ہم نے اس کو لمبا کیا اور نہ جھٹکا دیا، یعنی کہ جھٹکا کیسے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او،
تو یہ جھٹکا، اس طرح سے ہم نے جھٹکا نہیں دینا اس کو، ٹھیک ہے، نارمل پڑھنا ہے اس کو، نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے. آ ای او، جا جی جو، ٹھیک ہے. جیسے کہ لا غفور الرحیم ہے، ہم نے اس کی اگزامپل لی تھی لیسن نمبر 5 میں جب ہم لہن جلی کو دیکھ رہے تھے کہ لا غفور الرحیم میں لا ہے تو اس کو لا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. حرکت ہے یہاں پر لام زبر لا، تو اس کو لمبا نہیں کرنا، لا نہیں پڑھ دینا. اگر ہم اسے لا پڑھ دیں گے تو اس کا معنی بالکل ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے حرکات جو ہیں ان کو لمبا نہیں کیا جاتا. اب جو ہم حرکت کی تختی پڑھ کے ہٹے ہیں، اس تختی کو ہم حروف کے ذریعے پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے سوئیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سوئیلا، ٹھیک ہے. تو یہ حرکت آ رہی ہے یہاں پر پیش، زیر اور زبر، ٹھیک ہے. قرآن میں کہیں پر بھی زبر زیر پیش آ رہا ہے تو انہیں کہتے ہیں حرکت. حرکت کو نہ لمبا کرتے ہیں اور نہ حرکت کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اکثر لوگ یہاں پر پڑھ دیتے ہیں سوئیلا یا سوئیلا، ٹھیک ہے. تو لمبا نہیں کرنا، سوئیلا. اس سے نیکسٹ ہے منع، منع، ٹھیک ہے. تو میم پیش مو، نون سے نی، عین زبر آ، منع، ٹھیک ہے. تو اس کے منع یا منیع اس طرح بالکل نہیں پڑھنا، حرکت کو لمبا نہیں کرنا. اس سے نیکسٹ ہے ذوکی رو، ذال بہت نرمی کے ساتھ، ذوکی رو. اس کے بعد آتا ہے غولیما، غولیما، وہ ہے یہاں پر وہ، ٹھیک ہے، موٹا پڑھا جائے گا، غولیما. اس سے نیکسٹ ہے اعیذو، اعیذو، اعیذو میں حمزہ ہے اور عین ہے، تو یہاں پر ان دونوں کی آوازوں کا آپ نے فرق میں رکھنا ہے. آ اور عین دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے، اعیذو. اس کے بعد آتا ہے تازیرو، اس کو تازیرو، تازیرو اس طرح سے بالکل نہیں پڑھنا، حرکت کو لمبا نہیں کرنا، تازیرو. خبوثا، خبوثا. افقی، افقی، قاف موٹا پڑھا جائے گا، افقی. سقطا، سقطا، ٹھیک ہے. قاف بھی موٹا ہے، طا بھی موٹا ہے، سقطا. یہابو، یہابو، ہاں یہاں پر ہاں، ٹھیک ہے. یہابو. یالیجو، یالیجو، اس کو یہاں پر یالیجو، یالیجو لمبا نہیں کرنا، یالیجو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے یعیدو، یعیدو. صحوفی، صحوفی، صاد رحا، صحوفی. حبوکی، حبوکی. یہاں پر دیکھیں کاف ڈنڈے والا کاف ہے، یہاں پر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر دو نقطوں والا قاف نہیں ہے، اس کو حبوقی نہیں پڑھنا، یہ ہے حبوکی، ٹھیک ہے. اس سے نیکسٹ ہے ربوع، ربوع، عین، عین کی آواز پر غور کریں، اس کی پریکٹس کریں، ربوع. اس سے نیکسٹ ہے رسولو، رسولو. اس سے نیکسٹ اخارو، اخارو، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لمبا نہ ہی لمبا پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی جھٹکے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اخارو. عقادی، عقادی، ٹھیک ہے. عین اور قاف، قاف یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، عقادی. تو اس کو ہم لوگ نہ لمبا پڑھیں گے نہ جھٹکے کے ساتھ. تو آج کے لیسن میں ہم نے حرکات کی پریکٹس کی، حرکات کو سیکھا کہ حرکت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی وجہ سے لہن جلی بھی ہو سکتی ہے. ہم نے لیسن نمبر 5 میں اس کے بارے میں بات کی کہ جب ہم حرکات کو لمبا کر دیں گے تو لہن جلی کا خدشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے حرکات کو نہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. حرکات کو سیکھنے کے لیے آپ اس تختی سے پریکٹس کریں اور اسی کو آپ نے سنانا ہے. تو آج کے لیسن میں ہم نے تختی نمبر 1 کے بارے میں اہم باتوں کو سیکھا اور حرکت کو سیکھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا بہترین علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.